اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایک نظم جس کا ٹائٹل ہے The Rain یعنی بارش۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ I hear leaves drinking rain یعنی مجھے سنائی دے رہا ہے پتے جو ہیں وہ بارش کے پانی کو پی رہے ہیں۔ I hear rich leaves on top مجھے سنائی دے رہا ہے کہ وہ پتے جو زیادہ امیر ہیں وہ اوپر ہیں، giving the poor beneath اور وہ اپنے سے نیچے والے غریب پتوں کو وہ پانی دے رہے ہیں یا ان میں تقسیم کر رہے ہیں، drop after drop یعنی ایک ایک قطرہ کر کے۔ tis a sweet noise to hear tis شارٹ فارم ہے it is کی tis اور یہ شاعری میں اکثر یہ انداز اپنایا جاتا ہے۔ تو شاعر یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آواز ہے قطرہ قطرہ کر کے پتوں پر سے پانی کے گرنے کی، تو یہ آواز جو ہے انہیں بہت بھلی معلوم ہو رہی ہے سننے میں۔ These green leaves drinking near اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے قریب ہی آس پاس سے یہ آواز آ رہی ہے ان ہرے ہرے پتوں کے پانی پینے کی۔ And when the sun comes out اور جب سورج نکل آئے گا یعنی بارش کے بعد جب بادل چھٹ جاتے ہیں اور سورج سامنے دکھائی دیتا ہے، after this rain shall stop اس کے بعد بارش رک جائے گی۔ A wondrous light will fill اور ایک A wondrous light will fill each dark round drop اور ایک حیرت انگیز روشنی جو ہے وہ ہر ایک کالے یا سیاہ گول قطرے کو بھر دے گی۔ I hope the sun shines bright میں یہ امید رکھتا ہوں کہ سورج جو ہے وہ خوب آب و تاب سے چمکے گا۔ It will be a lovely sight اور یہ منظر جو ہے دیکھنے میں بہت ہی بھلا لگے گا۔ تو یہ نظم جو ہے W.H. ڈیویس نے لکھی ہے جو کہ ایک برطانوی شاعر تھے۔ اس نظم کی جو طرز ہے اس میں اگر دیکھا جائے فگرز آف اسپیچ کے لحاظ سے تو اس میں پرسونیفیکیشن کا زیادہ تر استعمال کیا گیا ہے، یعنی کسی بے جان چیز کو اس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ گویا کہ وہ جاندار ہو، یعنی انسانوں یا جانوروں کی طرح سے کام کاج یا بات چیت کرتی ہو۔ جیسے کہ یہاں پتوں کا جو ذکر کیا گیا ہے انہیں اس طرح سے دکھایا گیا ہے گویا کہ وہ پانی پی رہے ہیں اور پھر جس طرح سے وہ جو کچھ پتے ہیں وہ دوسرے پتوں میں پانی تقسیم کر رہے ہیں۔ تو یہ جو انداز ہے یہ دراصل شاعری کو اور بھی دلچسپ بنا دیتا ہے اور پڑھنے اور سننے والوں کے ذہن میں ایک نقشہ سا بنا دیتا ہے اس بات سے متعلق کہ جس طرف شاعر جو ہے ان کا دھیان دلانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ انداز جو ہے خاصا مسرور کن یعنی دلچسپ ہوتا ہے۔ تو چلیے اب سوال جواب دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال What does the poet hear یعنی جو شاعر ہیں انہیں کیا سنائی دیتا ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں پہلی ہی لائن میں ملتا ہے جسے ہم تبدیل کر کے لکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم I کی جگہ the poet لکھیں گے، بلکہ جب اس خیال کو ہم جملے کی شکل دیں گے تو اس طرح سے ہمیں اسے تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا۔ The poet hears the leaves drinking the rain water تو اس طرح سے یہ بن جاتا ہے اس پہلے سوال کا جواب۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا سوال What according to the poet is a sweet noise شاعر کے نزدیک وہ کون سی آواز ہے جو اسے بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، یعنی اس آواز میں اسے مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ نظم میں شاعر نے کہا ہے کہ I hear rich leaves on top giving the poor beneath drop after drop tis a sweet noise to hear یعنی جب بارش جو ہے اوپر کے پتوں پر پڑتی ہے کسی بھی پیڑ پر تو وہ جو پانی کے قطرے ہیں وہ آہستہ آہستہ اوپر کے پتوں سے پھر نیچے کے پتوں کی طرف جب گرتے ہیں تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ شاعر کو بہت بھلی لگتی ہے۔ جیسے کہ وہ یہاں ایک اشارتاً انہوں نے بات کی ہے کہ گویا جو امیر پتے ہیں وہ غریبوں میں بھی وہ پانی تقسیم کر رہے ہیں اس میں سے، یعنی کہ خود ہی اپنے پاس اسے نہیں روک لیا انہوں نے اسے، بلکہ وہ دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ یعنی قدرت کے اس منظر کو انہوں نے ایک بہت ہی قابل ذکر اور اعلیٰ صفت سے جوڑنے کی کوشش کی ہے جو کہ ہے غریب پروری، یعنی غریبوں کا خیال رکھنا
یا اپنی ضرورت سے زیادہ چیز کو دوسروں میں بانٹنا، یہ جو عمل ہے یہ صرف اعلیٰ ظرف لوگ ہی کرتے ہیں۔ تو ایک طرح سے شاعر نے ان کے اس عمل کو بھی یہاں سراہا ہے یا پسند کیا ہے، یہ کہہ کر کہ انہیں یہ عمل یا یہ آواز جو ہے بہت بھلی لگتی ہے، اس میں بہت انہیں مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ تو اس ساری بات کو جواب کی شکل میں اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے کہ the poet finds the noise of rich leaves passing down the rain water to the poor leaves as a sweet noise. In a way, he has tried to appreciate people who share with others. معاف کیجیے گا، in a way he has tried to appreciate the people who share with others. اب دیکھتے ہیں اگلا سوال، what according to the poet is a sweet، معاف کیجیے گا question 3، what will happen after the rain stops، یعنی جب بارش رکے گی تو کیا ہوگا؟ تو جیسے کہ نظم میں بتایا گیا ہے after this rain shall stop a wondrous light will fill each dark round drop، یعنی جب بارش رک جائے گی تو روشنی جو ہے یعنی سورج کی روشنی وہ گہرے یا سیاہ یہ جو بارش کے قطرے ہیں گول گول سے ان کو بھر دے گی، یعنی وہ چمک اٹھیں گے۔ تو اس بات کو ہم اس طرح سے جواب کی شکل میں لکھیں گے ایک جملے میں کہ when the rain will stop the light of the sun will fill into the dark and round water drops۔ اگلا سوال how does the sun come out after the rain، یعنی بارش کے بعد سورج کس طرح سے نکلتا ہے یا سامنے آتا ہے۔ تو جیسے کہ اس نظم کے یہ جو دوسرا بند ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ سورج جب سامنے آتا ہے بارش رک جاتی ہے اور پھر اس کی جو روشنی ہے وہ ہر طرف پھیلنے لگتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ جو بارش کے قطرے ہیں وہ پہلے اگر گہرے رنگ کے تھے اور جب ان میں روشنی جو سورج کی بھرے گی تو وہ چمک اٹھیں گے۔ لہٰذا یہ جو سارا منظر ہے بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے جب سورج جو ہے تیزی سے چمکنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ سب چیزیں دھل جاتی ہیں اور بہت صاف ستھری اور شفاف دکھائی دیتی ہیں، اور رنگ جو ہیں چیزوں کے وہ بھی نکھر آتے ہیں۔ لیکن اس سوال کے جواب کو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو پوچھا گیا تھا کہ ہاؤ ڈز دا سن کم آؤٹ آفٹر دا رین، کہ دراصل جو قدرت کا نظام ہے اس کے تحت اگر اس کا جواب دیا جائے سوال کا تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب بارش جو ہے وہ پوری طرح سے ہو چکی ہوتی ہے، یعنی بادل جو ہے وہ برس کر ختم ہو جاتے ہیں تو سورج خود بخود سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ سوال کا زیادہ کلیئر جواب ہے کہ when the clouds have shed all the rain water they disappear and then the sun can be seen when the cloud cover is gone، یعنی بادل جب اپنا سارا پانی برسا چکے ہوتے ہیں بارش کی شکل میں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر سورج جو ہے وہ دکھائی دینے لگتا ہے جب بادلوں کی وہ چادر اس پر سے چھٹ جاتی ہے۔ اگلا سوال how does the light fill the drops، یعنی روشنی جو ہے وہ کس طرح سے بارش کے قطروں کو بھرتی ہے۔ تو اس سوال کے جواب کو مکمل کرنے کے لیے پچھلے سوال کا جو جواب تھا اس کو بھی شامل کریں گے اور مزید یہ بتائیں گے کہ قدرتی طور پر کس طرح سے یہ سارا عمل جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو لائٹ ہے سورج کی روشنی جو ہے وہ جب قطروں پر پڑتی ہے تو وہ چمک اٹھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ روشنی سے بھر گئے ہوں۔ تو پچھلے جواب کو اس میں شامل کرتے ہوئے یہ جواب اس طرح سے بن جائے گا when the clouds have shed all the rain water they disappear and then the sun can be seen when the cloud cover is gone. At that time the light of the sun spreads around and falls on the drops that remain on the leaves. It seems as if the drops have been filled with light as they start to glitter brightly. اب دیکھتے ہیں آخری سوال what makes the scene lovely، یعنی وہ کیا بات ہے جو منظر کو خوبصورت بناتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہ جو پچھلے دو سوالات کے جوابات تھے ان کو جو ہم نے ملا کر یہاں لکھا تھا اسی بات کو آگے لے کر چلیں گے، اسے بھی شامل کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک وہ جو بارش سے پہلے کا منظر ہوتا ہے وہ خاصا مختلف ہوتا ہے بارش کے بعد کے منظر سے، جیسے کہ بارش کے دوران جو ہے وہ ذرا اندھیرا سا ہو جاتا ہے اور چیزیں اتنی روشن یا چمکدار نہیں رہتی تو ان کا رنگ جو ہے وہ بھی گاڑھا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس نظم میں بھی جیسے ذکر ہے کہ قطرے جو ہے پانی کے وہ بھی گہرے رنگ کے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب سورج نکل آتا ہے اور آب و تاب سے چمکنے لگتا ہے وہ مختلف چیزوں کے اوپر اور جو پتے ہیں پانی ہے اس پر جب اس کی کرنیں اور روشنی پڑتی ہے تو وہ جب جگمگا اٹھتے ہیں چمک اٹھتے ہیں، ہر طرف ایک
صاف ستھرا اور دھلا دھلا سا ماحول جو دکھائی دیتا ہے، تو یہ یقیناً یہ جو منظر ہے اس کو نہایت ہی خوبصورت بناتا ہے۔ تو لہٰذا اب ہم باقی کے جو پچھلے دو سوالات کے جوابات تھے ان کو اس طرح سے ملا کر پھر اس کے علاوہ یہ بات ایڈ کریں گے اس کے ساتھ کہ the colors change all of a sudden from dark to shiny bright after the sun comes out. It seems as if the whole place has been washed clean. The nature puts up a lovely scene when everything starts to glitter vividly in the dazzling sunlight. تو اس طرح سے ہم یہ آخری سوال کا جواب مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ مشق یہاں ختم ہو چکی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔